السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسی گزر گئی آپ کی عید؟ کیونکہ اب تو آلموسٹ گزر ہی گئی ہے. اچھا، ابھی چونکہ جو بھی صورتحال اس وقت غزہ میں ہے، فلسطین میں، اس کے اوپر ہم سب بات بھی کر رہے ہیں، غمزدہ بھی ہیں. ایون میں کل نیوز کر رہی تھی اور جو ہمارا 9 PM بلیٹن تھا اس میں آلموسٹ 45 منٹس تک ہم نے کوئی بھی اچھی خبر نہیں کی. تو میں بعد میں جو اپنے کو اینکر تھے ان کو بول رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں جھومکے پہن کے کیوں بیٹھی ہوئی ہوں، کیونکہ ہم نے کوئی اچھی خبر ہی نہیں دی. فلسطین سے تو بری خبر آ رہی تھی، پاکستان میں کوئی ایسا اچھی خبر نہیں تھی. کرونا کی وجہ سے ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں، ڈیتھ رول بھی شکر ہے اللہ کا کہ اب تھوڑی سی سچویشن کنٹرول میں آنا شروع ہوئی ہے جو لاک ڈاؤن ہوگا. اینی وے، ینگسٹرز جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کر کیا سکتے ہیں، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کر کیا سکتے ہیں. ہمارے بس میں کیا ہے، ہمارے تو شاید گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، لیکن گورنمنٹ جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. میں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہوں. جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنا سٹینس کلیئر کیا ہے. جب میں ٹویٹر پہ کچھ لکھوں یا ہمارے وزیر اعظم کچھ لکھیں تو بہت ڈفرینس کریٹ کرتی ہے، کیونکہ ان کا ٹویٹر پہ کچھ لکھنا ان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنا موقف، اپنا سٹینس بڑے واضح انداز میں کلیئر کیا. پھر ٹرکی، وہ تو ہمیشہ لیڈ لیتا ہی ہے، اور ٹرکی کے جو صدر ہیں انہوں نے تو کلیئر کٹ انداز میں ایک میسج دیا. اسی طرح سے ایران ہے، وہ بھی اپنی فل سپورٹ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ شو کر رہا ہے، اور پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور لندن میں بھی اس کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے، USA میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی ہر دل جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے، ٹھیک ہے ہم مسلمان تو ہیں، بحیثیت مسلمان تو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر بچوں کو شہید کیا جائے. آج ہی میڈیا ہاؤسز جو تھے ان کی بلڈنگ کو ہی تباہ کر دیا گیا. الجزیرہ پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور وہاں پہ انسٹا لائیو چل رہا تھا، اور انسٹا لائیو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ لندن میں جو اس وقت پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو دکھا رہے تھے. تو میں اس پہ نیچے جا کے لکھنا شروع کر دیا، فریڈم فار پیلسٹین، فری پیلسٹین، وی اسٹینڈ ود پیلسٹین، پاکستان اسٹینڈ ود پیلسٹین. تو میں نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ آئے ڈفرینٹ کنٹریز سے، زیادہ دور نہیں جاتے، ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ وی اسٹینڈ ود اسرائیل. تو میں لکھتی گئی اور میں بہت سارے کامنٹس کیا. اس کے علاوہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی میسیجز کیا کہ سب لوگ آؤ اور وہاں پہ لکھو، اپنی سولیڈیرٹی جو ہے فلسطین کے ساتھ وہ شو کرو. یہ سب کچھ ہو گیا، اس انسٹا لائیو ویڈیو اینڈ ہو گئی. اس کے بعد مجھے پوچھا کسی نے کہ نیلم تمہارا اس سے مقصد کیا ہے، ایسا کرنے سے ہوگا کیا؟ میں نے کہا ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ جو ہم لوگ ٹویٹر پہ سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں، یا ہم انسٹا پہ، یا ہم فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جو آواز اٹھا رہے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. اس سے ایک تو سب سے پہلے زندگی میں آپ کو روحانی، جذباتی، نفسیاتی سکون ملے گا، تسکین ملے گی کہ آپ نے کسی حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، آپ نے کمزور کے لیے آواز اٹھائی ہے. جو صحیح تھا آپ نے اس کو صحیح کہا ہے، جو غلط تھا اس کو آپ نے غلط کہا ہے. بے شک یہ بھی ایمان کا ایک ایمان کا کمزور درجہ ہے، لیکن ایمان کے درجوں میں سے ایک ہے. تو آواز اٹھانا اس لیے بہت ضروری ہے. پھر دوسری یہ کہ دنیا کے سامنے جب ایک جگہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں غلط کو، آپ لوگ صرف اس وجہ سے سپورٹ نہیں کرو گے کہ ہمارے لکھنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. آپ کے لکھنے سے فرق پڑے گا. ہر انسان جو ہے وہ ایک آواز ہے، ہر انسان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جب جائے گا تو ہی دنیا کو پتہ چلے گا کہ غلط ہو رہا ہے. اگر ہم صرف چپ کر کے بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہیں گے تو دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا، ایکشن بھی کرنا پڑے گا. تو ابھی تک جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لکھنے سے، ہمارے آواز اٹھانے سے، ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اپنی آواز ہے نا، یہ جس کو آپ ہر جگہ یوز کرتے ہیں، جس کو آپ ہر موقف پہ بولتے ہیں، ہر ایشو پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں، ہر ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں، جتنے بڑے علامہ ہیں پاکستان میں ہے نا، شاید دنیا میں کہیں ہو، تو اس کو اس صحیح جگہ پہ یوز کیجیے. اور جہاں پہ بھی، جس کیپیسٹی میں بھی آپ ہیں، جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ ہیں، آپ لوگ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں. صرف فلسطین کے لیے نہیں، کشمیر کے لیے، اور جہاں جہاں پر بھی کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. کیونکہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور کریں. تو اس وقت ہماری جو پوری یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، تو آئی تھنک ان سب کو آواز اٹھانی چاہیے. اور بہت جلد میں کوشش کر رہی ہوں کہ لاہور میں صرف یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم تھوڑے سے کنسرن تھے، ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ آرگنائز کروں. میں وہ آرگنائز کر کے آپ سب کو دعوت دوں گی کہ آئیں، اور ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کر کے پوری دنیا کو یہ میسج دیں گے کہ پاکستان اسٹینڈز ود پیلسٹین.